اوکے خیر حامد آپ جواب دیں، اس سے پہلے میں اکرم صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. افتخار صاحب جس طرف بات لے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، ان پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے. یہ پارٹیاں مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہیں، یہ پارٹیاں مل کر آئی ایم ایف کی غلامی کرتی ہیں، یہ پارٹیاں مل کر کلونیل لا استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بات کیا کیا جائے تو ان کے کیا کیا میں نے بات سنی ہے مسٹر، میں نے بات سنی ہے، اب کیا کیا جائے میں پوچھوں واٹ از ٹو بی ڈن. میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں، پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں، چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں، چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں. کیسے لے کے کیسے لے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنے اندر الیکشن کروائے پہلے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے اچھا جب تک الیکشن اوکے 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 ایک سیکنڈ جی آہستہ یار آہستہ بولو. ایک سیکنڈ افتخار صاحب آپ نے سوال کیے وہ جواب دے دیں. افتخار صاحب جواب دے دیں جی. ہائپر نہ ہو. نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا جی، ہائپر نہ ہو، نہیں ہائپر کوئی نہیں ہو رہا. افتخار صاحب افتخار صاحب پلیز ایک سیکنڈ پلیز بن رہے ہیں، بات سنے بغیر دوسرے بندے کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات کر لی آپ نے بات نہیں افتخار صاحب یہ نہیں افتخار صاحب ایک سیکنڈ یہ میں ایک سیکنڈ افتخار صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میرا ہر گیسٹ اتنا محترم ہے، آپ کو میں نہیں اجازت دیتی کہ گیسٹ کو کہیں آپ ہائپر ہیں آپ ہائپر نہیں، یہ غلط بات ہے. افتخار صاحب آپ کی بھی عزت ہے ہر ایک کی، وہ ہی واز گیونگ ہز پوائنٹ آف ویو. اور یہ ٹھیک ہے نہیں جی مائی پوائنٹ آف ویو از سمپنگ از کہ واٹ از دی ریپلیسمنٹ، واٹ از ٹو بی ڈن. نہیں انہوں نے حامد میر نہیں سر وہ ریپلیسمنٹ کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک کرٹیک دے رہے تھے. اور مطلب مجھے آپ تو حامد چلے گئے ہیں. کریٹک صحیح ہے ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے، یہ اس میں کون سی عجیب بات ہے. اور ٹھیک ہے ایگری ہو گیا نا. اب تو یہ تو ہو گیا نا، ایک مرض ہو گیا. اب اس مرض کا علاج کیا ہے؟ مائی کوشچن از دس. نہیں علاج کون سا، یہ کون سا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے؟ حبیب اکرم صاحب پلیز کم ان آن دس. اس کا سمپل ہے کہ ظاہر ہے آپ اندر جمہوریت لے کے آئیں. جی حبیب اکرم صاحب. جی حبیب اکرم صاحب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جی جمہوریت نہیں ہے پارٹیوں میں، ان کو آپس میں پارٹیز کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ جیسے حامد بڑی کلیئرلی بات کر رہے تھے کہ یہی ہیں جو کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہیں، پھر اس کے بعد کرٹیک بھی کرتی ہیں، اور جو اندر ان کی صورتحال ہے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں پارٹیاں، خاندانی ادھر سیاست ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے اس کو بدلنا ہوگا. دیکھیے مجموعی طور پہ یہ ہمارا کلچر کا مسئلہ ہے، اور پارٹیز چونکہ سب سے زیادہ اس بات کی داعی ہوتی ہیں کہ وہ جمہوریت کے نام پر ہی لوگوں سے ووٹ مانگتی ہیں، لیکن اپنے اندر ان کا کافی آمرانہ سٹرکچر ہوتا ہے. تقریباً سبھی پارٹیوں کے اندر اگر آپ اپنی بات کرنا چاہیں، پارٹی کے لیڈر سے کوئی اختلاف کرنا چاہیں، تو یوزلی انجام بات کرنے والے کا پارٹی سے باہر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ پارٹی کے اندر کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا مجموعی طور پر کلچرل مسئلہ بھی ہے. جہاں تک پارٹیز کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے تو نسیم اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے اندر یہ طے شدہ امر ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہوں گے، لیکن ان الیکشنز کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ان الیکشنز کی حیثیت آپ بالکل ایک ربر سٹیمپ کی سی ہوتی ہے کہ جس میں عام طور پر پارٹی کے لیڈر کے نامزد لوگ سامنے آ جاتے ہیں. دنیا میں یعنی مہذب جمہوری ملکوں میں اس کا ایک حل ہے. اس کا حل جو ہے وہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریاست ایک ایسا سیاسی سٹرکچر بناتی ہے جس میں جمہوریت کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیاں جب الیکشن ہوں گے تو پورے پاکستان میں الیکشن کے لیے ہر پارٹی کو 1200 لوگ چاہیے. تو گویا مجموعی طور پہ تقریباً 3600 لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اور مقابلہ کرتے ہوئے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو تقریباً آپ کو کوئی 2000 کے قریب خاندان ہے جو مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور ان میں سے 1000 خاندان جو ہے وہ اوپر آ جائیں گے. لیکن دنیا میں یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے کا سسٹم یعنی لوکل باڈیز کا سسٹم اتنا تکڑا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اور پھر اپنی پارٹی
میں لوگوں کی آرا اپنے حلقہ نیابت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. تو جب تک پاکستان کا سٹرکچر بھی ڈیموکریٹک فرینڈلی نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری پارٹیوں کا ڈیموکریٹک ہونا میرا خیال ہے کہ ایک خواب تو بہت اچھا ہے اور نو ڈاؤٹ ہمیں اس پہ زور بھی دینا چاہیے, لیکن بہرحال ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک لوکل باڈیز نہیں اسٹیبلش ہوں گی. یعنی جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا, آپ کو معلوم ہے شاید تاریخ میں کم ہی ہوا ہوگا, ہم نہیں جانتے اتنی جو ہے تاریخ جو کیسز وغیرہ کی, لیکن ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا گیا, پھر ان کو واپس بلا لیا گیا, پھر ان کو فزیکل ریمانڈ میں آج دے دیا گیا, اور جو ججمنٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے فون کی ضرورت ہے, ان کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, اور اس وجہ سے ہم, اور ان کی کوئی اور ٹیسٹ ویسٹ وہ جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرنے وہ کرنا ہے, اس وجہ سے ہم ان کو 2 دن, ہم ہفتہ بھر شاید مانگے لیکن ان کو 2 دن ملے ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا, ہینڈ ریٹن خط جو آپ شاید اسکرین پہ بھی دیکھا ہو, جہاں وہ کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو لکھا خط, اور وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ, انہوں نے استدعا کی ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ جب یہ کسٹڈی میں ہو پولیس کی تو ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ قائم رہے, اس لیے کیونکہ جو پہلے ان کے لوگ گئے ہیں پولیس کسٹڈی اور نہ جانے کس کسٹڈی میں, تو سواتی صاحب اور شہباز گل, تو اس کے بارے میں تو بہت کھل کے بات ہوئی کہ دے ور ہراس, ٹارچرڈ, فزیکلی ٹارچرڈ, تو اس حوالے سے انہوں نے ان کی بھی بات کی. تو بڑی 2-4 دن سے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کیا ہوا, ٹھیک ہوا, غلط ہوا. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اداروں کو دھمکی دیں, گالی دیں, لیکن یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ آپ اداروں, آپ لوگوں کو ایسے اٹھائیں بغیر آپ کے پاس وارنٹ نہ ہو, آپ 4 ٹرک لے کے پہنچ جائیں, آپ اٹھا کے لے جائیں, اس کے بعد آپ کیس ویس چلائیں. تو طریقہ کار ہونا چاہیے. آسمہ. بالکل نسیم, یہ بات درست نہیں ہے, جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے, کب سیکھیں گے, کب سوچیں گے کہ بغاوت کے مقدمے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بے شک کسی کے ساتھ بھی ہوں, وہ کہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا, اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ تالیاں بھی بجاتے رہے. انفارچونیٹلی فواد چودھری صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور خاص کر کے یہ جو کلونیل کلازز ہیں جس کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی پامالی ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھا آئیڈیا ہے جس کسی کا بھی ہے کہ آپ فواد چودھری صاحب کو کے اوپر بغاوت لگا دیں. انہوں نے جو کہا وہ غلط تھا, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو انہوں نے رب الہجہ اختیار کیا تھا, جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا, وہ مناسب نہیں تھا. انہوں نے دھمکیاں دی الیکشن کمیشن کے خاندان کو, وہ بھی غلط تھا. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فواد چودھری صاحب کو سیشن کورٹس میں یا کورٹس میں ایسے پیش کریں جیسے کہ وہ دہشت گرد ہیں, ان کے چہرے کو لپیٹا جائے یا ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالا جائے یا ان کی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کیا جائے. تو یہ پتہ نہیں یہ سیاستدان یا جو بھی ریاستیں یا جو اسٹیبلشمنٹس ہیں جو بھی اس کے پیچھے ہے, یہ کب سیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں, اس سے کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس بات کے اوپر بھی ضرور بات کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف نے یہ لہجہ اختیار کر لیا ہے, اور ہم نے شاید ان کو بخش بھی دیا ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ جو مرضی بتاتے رہیں, آپ اپنے جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو آپ باغی, ان کو غدار بنا دیں, آپ ان کو کافر بنا دیں, ان کے اوپر جو مرضی توہین مذہب لگا دیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ انفارچونیٹلی جب تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں تو ہم ان کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں اس طرح سے. سب آسما, شاید یہ میں کہہ دوں کہ سب نہیں کرتے, لیکن بہت سے ہم میں سے کرتے بھی ہیں, اور جس پہ ہم گالی کھاتے ہیں, آج بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں گالیاں پٹ رہی ہیں. بالکل 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 آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ پھر جو ان کو بھگتنا پڑتا ہے وہ آپ دیکھیے نا, ابھی فواد چودھری صاحب کے وہ ٹویٹس کے عکس چل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, جو مختلف لوگوں کی گرفتاری کے اوپر انہوں نے وہ کہتے رہے ہیں کہ عطا تارڑ کو 3 سال قید ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے فلاں. تو یہ رویہ درست نہیں ہے بالکل بھی, اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ اب تحریک انصاف کے اندر کہیں نہ کہیں انٹروسپیکشن ہوگی اس بات کے اوپر کہ وہ جو ان کے دور کے اندر جو ہوتا رہا ہے, صحافیوں کو بند کیا جاتا
جاتا رہا ہے, صحافیوں کو اٹھایا جاتا رہا ہے, گولیاں مارتی جاتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو, رانا ثناء اللہ وغیرہ, ان سب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو ان کو کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو دیگر سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ جب ہوا تھا تو وہ اس پہ بہت زیادہ احتجاج کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ غیر انسانی ہے, اور جب جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں. تو یہ بھی بالکل خاموش کیا, وہ تو سپورٹ بھی بہت سے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو رہا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. افتخار صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ شروعات ہیں, اس طرح کا کیا جائے گا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ, دس از جسٹ دا بگننگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی خاص ایک حکمت عملی ہے, کوئی یہ پیغام دیا جا رہا ہے, کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ جو ہمارا انٹریکشن ہو رہا تھا آپ کے پہلے پارٹ میں, اس میں میرا ایک کولیگ ناراض ہو کے چلا گیا. بالکل میرا اس کو ناراض کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے صرف وہ کہا تھا کہ آپ ذرا لائٹ بات کر رہے ہیں, ہائپر ہو گئے ہیں, اور اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کی مرضی ہے, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے جو مرضی کہیں. بالکل نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سیاسی پارٹیوں میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو کیسے لائی جائے. بہرحال وہ پھر کبھی سبجیکٹ زیر بحث آئے گا. اور آئی ایم ریئلی سوری کہ if my this question یا my this observation has hurt him. I never wanted to hurt him at all. Absolutely. یہ جو بات کی ہے اپنا آسما نے بہت صحیح کہی ہے. ہمارے بارے میں جس رائے کا اظہار ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, ہم اس کو نہیں روک سکے. آپ حوالہ دے رہی تھی عمران خان کے اس لیٹر کا جو اس نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے, وہ آرٹیکل 9, 10A اور 14 کے بارے میں لکھا ہے. 9 کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ کسی شخص کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جبکہ اس کو قانون اجازت دے, قانون نے اس کی اجازت دے دی ہے. جو انہوں نے 10 ہے, کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا مذکورہ گرفتاری کی وجہ سے بتایا جائے گا جو اس کو بتا دی گئی ہیں, اور نہ تو نظر بند رکھا جائے گا, نہ ہی اسی اپنے پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جائے گا, اس کو نہیں محروم کیا گیا. جو اصل چیز امپورٹنٹ ہے, جس طرف اشارہ عمران خان نے کیا اور جس کی طرف آسما بھی بات کرتی ہے اور میں بھی بات کرتا ہوں, I have been a political prisoner also. وہ 10 ہے کہ کسی شخص جس کو گرفتار کیا ہو اس کو جب آپ پیش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن 14 میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے, آپ اس کو جسمانی طور کے اوپر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس معاملے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو آبزرویشن ہے اس کی عمران خان کی, وہ ہے آرٹیکل 14 میں 2 ہے کہ کسی شخص کو اب جو ہے نا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. آئی ایگری ود اٹ 100%. جی, لیکن سوال ہے کہ اس کے لیے ہمیں قانون سازی اور بہتر کرنی ہوگی, اور اس کے نیچے لکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرض یا کوئی بھی ادارہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے بھی سزا کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا. اور میں تو کوشش کروں گا آئین کے اس آرٹیکل کے نیچے کر دیا جائے